السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ایک اور الیکشن ہے، پچھلا ہفتہ گزر گیا NA 249 کراچی الیکشن کی جو تمام تر خبریں تھیں اس پر آج خوشاب کا حلقہ، یہ صوبائی اسمبلی کا حلقہ، اس میں ایک اور الیکشن ہے۔ یہ الیکشن گو کہ تحریک انصاف ہاری ہوئی ہے۔ 2018 کے الیکشن میں یہ تحریک انصاف یہ الیکشن ہاری تھی، 6000 کے قریب، 6000 سے زائد ووٹوں سے ہاری تھی، لیکن ہر الیکشن کو دیکھ کر جب اس میں ہم دیکھتے ہیں لیڈ کم ہے، لیڈ زیادہ ہے، تحریک انصاف اپنی جیتی ہوئی سیٹیں 249 کی سیٹ ہاری، نوشہرہ ایک اور ایسی سیٹ ہے جو جیتی ہوئی تحریک انصاف کی سیٹ تھی وہ ہاری۔ یہ سیٹ کا بھی مارجنز دیکھے جائیں گے کہ کیا مارجن 6000 سے بڑھ جائے گا۔ اس وقت کی جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 2 سے 3000 کا فرق چل رہا ہے اس وقت جو مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں۔ تو شروع میں ہمارے دوست ہیں، تجزیہ آج جو گزرے ہوئے کچھ دن ہیں، کچھ واقعات، کچھ حالات، ان کا تجزیہ لیں گے۔ ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ بڑے عرصے بعد، بہت شکریہ۔ زیادہ محترم ارشاد بھٹی صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ عارف بھٹی صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ دو بھٹی دوبارہ میرے دو انمول رتن بھٹی صاحبان میرے ساتھ، آج استاد مکرم کے ساتھ دو بھٹی میں کہہ رہا دو میرے انمول رتن بھٹی صاحبان موجود ہیں۔ استاد محترم یہ بتائیے سب سے پہلے تحریک انصاف کا ذرا پچھلے کچھ عرصے میں جو تحریک انصاف کے یا الیکشنز جو ہوئے ہیں، الیکشن عموماً کہا جاتا ہے سٹنگ گورنمنٹ جیتتی ہے کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ اپنا وزن استعمال کرتی ہے اپنا۔ میں کل بھی پروگرام میں کہہ رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جیلم کا فواد چودھری کا الیکشن، اس کا نتیجہ بھی 4 ساڑھے 4 آیا تھا، لیکن اس وقت کبھی کسی نے نہ نوٹس لیا نہ ان چیزوں کے اوپر کیا، لیکن اب چونکہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں سو اب ان میں انٹرفیئر کرنا کافی مشکل کام ہو گیا۔ لیکن ایک پیٹرن کنسسٹنٹ ہے، تحریک انصاف کیوں ہار رہی ہے، کیوں نیچے جا رہی ہے؟ کیا یہ ٹرینڈ اسی طرح چلے گا کہ آنے والے دنوں میں مزید نیچے جائے گی؟ ہاں، میرا خیال ہے مزید نیچے جائے گا، لیکن یہ ہر کہیں انپاپولر نہیں ہو رہی۔ بعض جگہ وزیر آباد میں اور سیالکوٹ میں مارجن کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس پارٹی کا مسئلہ کہ ایک تو مہنگائی ہے نا، وہ سب ایشوز آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں سب لوگ جانتے ہیں، ہر عام آدمی بھی جانتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر بھی ظاہر امپروو نہیں ہوا ہے، لیکن امید کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک یہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں، یعنی وہ جو ہم ماڈرن پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کرتے جو فرانس میں ہوتی ہے، جو جرمنی میں ہوتی ہے، جو امریکہ میں ہوتی ہے، جس میں نچلی سطح پہ فیصلے ہوتے ہیں، ڈیلیگیٹس ہر سیٹ کا فیصلہ کرتے ہیں، اسلام آباد کے ڈیلیگیٹس فیصلہ کریں گے۔ یہ فین کلب ہے، یہ فین کلب اور پارٹی کے درمیان کوئی چیز ہے، اور جس میں ایک آدمی اپنی مرضی سے جو پولیٹیکل ایکیومن نہیں رکھتا، کرزما رکھتا ہے، پاپولیرٹی اب بھی اس کی برقرار ہے، ورکر ہیں اس کے، شاک ہیں، فدائین بہت ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی کی طرح اس کو آرگنائز نہیں کیا۔ مثلا یہ کہ جہانگیر ترین کو ایک ٹاسک دے دیا، ایک ان کو اسد عمر صاحب کو دے دیا، کسی کو دے دیا۔ انسٹیٹیوشنلائز کرنا جیسے کہ انہوں نے شوکت خانم میں کیا تھا، لیکن وہ بہت چھوٹے ادارے تھے نا، جیسے کرکٹ میں کیا تھا، مگر وہ تو بہت ہی ایک محدود سی چیز ہے۔ کرکٹ میں بھی دیکھیں نا، ناکام ہوا اپنے دور میں، اس لیے کہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا جس کا کرتے رہتے۔ ناکام ہوا اپنے دور میں؟ نجم سیٹھی کے رزلٹ اس سے بہتر ہے۔ اچھا، ابھی اس دور حکومت آیا تھا، اپنے دور میں مطلب کپتانی؟ نہیں، وہ تو بطور کپتان کے تو وہ اس کا تاریخ کے بڑے کپتانوں میں ذکر ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں سب سے اچھا آئی تھاٹ کہ آپ اس کی بات کریں۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے۔ نہیں، نمل کالج بنایا، اس کو انسٹیٹیوشن بنایا، مگر وہاں پروفیشنلز کو سونپا۔ پالیٹکس بھی انہی لوگوں کا کام ہے جو سیاست کو جانتے ہوں سر، لیکن وہ بار بار پھر آپ اس طرف جا رہے ہیں جہاں عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں وہ جو کیوں پریزیڈنشل سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ پروفیشنلز کو لانے دوں۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے آپ ایک اسمبلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسی میں سے لگانا ہے تو اسی میں سے جو مال ہوگا اسی میں سے کوئی لگاؤں گا۔ کیا یہ آرگومنٹ سر الگ بحث ہے، اس میں وہ ٹھیک کہتے ہیں، میں اس کا پرجوش شامی ہوں۔ صدارتی نظام کا مسلمانوں کا مزاج ہی نہیں ہے پارلیمانی نظام کا۔ برطانیہ سے باہر بہت کم پارلیمانی نظام کہیں کامیاب ہو، کینیڈا میں کہہ سکتے ہیں، لیکن مسائل وہاں بھی آئے ہیں اور بڑے سنگین بعض اوقات آئے ہیں، وہ تو ایک الگ بحث ہے نا۔ لیکن پارلیمانی نظام میں یہ ڈیلیور کر دیں، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور باقی بھی جس طرح ڈیلیور کرتے رہے، آپ کو پتا ہے اتنے قرضے چڑھا دیے ہیں کہ آپ کے وزیر خزانہ نے کہہ دیا ہے کہ 4 سال کے بعد ملک کا اللہ حافظ۔ اس سے سنگین بات تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر جی ڈی پی 5% نہ ہوئی تو اگر نہ ہوئی تو ہونے کا تو کوئی چانس نہیں ہے 5%۔ اس انسٹیبلٹی میں اس سول سروس کے ساتھ جو بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، اس عثمان بزدار کے ساتھ، اس کابینہ کے ساتھ، تو کوئی سوال پہ کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ کرے ہو جائے، ہمارا تجزیہ غلط ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ ٹرینڈ رہے گا۔ میں لاہور پھر میرے پاس کیوں نہیں یار
बड़ा भट्टी फिर अच्छा ठीक है, ठीक 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 ठीक। आरे भट्टी साहब भट्टी साहब, ये जो ट्रेंड्स हैं, दो चीजों का जिक्र किया हारून रशीद साहब ने। एक वजीराबाद के इलेक्शन का, जहां तहरीक इंसाफ के वोट एक्चुअली बड़े हैं 2018 के मुकाबले में। डस्का इलेक्शन, अगर आप कहेंगे उस्मान खालिद आजाद थे, 57,000 वोट लिया, 60,000 अली मल्ली के वोट थे, लेकिन 90,000 प्लस 94,000 95,000 वोट निकाला है दोबारा। तो तहरीक इंसाफ का वोट आपको, लेकिन 249 हारे, नौशहरा हारे, ये जीती हुई सीटें 2 हारे। आप कैसे देखें, क्यों हो रहा है ये और कहां जाके रुकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशी साहब, इलेक्शन हारे, जीतने वाला काम कौन सा किया था? तरीके इंसाफ की हुकूमत आई, हुकूमत आने के बाद इंसाफ गायब हो गया, सिर्फ तहरीक रह गई। वो तहरीक कभी पीडीएम ने चलानी शुरू कर दी, कभी गरीब की गुर्बत ने चलानी शुरू कर दी, कभी जालमों के शिकार मजलूमों ने चलानी शुरू कर दी, कभी डॉक्टरों ने, कभी इंजीनियरों ने। मुझे ये बताएं, इनकी सीटों में इजाफा क्यों हो? नहायत काबिल तराम, काबिल तब रिशाद भट्टी सब तो भाई हैं, लेकिन हारून साहब हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। वो कह रहे हैं उस्मान बुज़दार पंजाब में, तो माइकल जैक्सन आपने इस्लामाबाद में बैठाए हैं। भाई कौन सा वफाकी इदारा बेहतर हुआ? क्या इनकम टैक्स में टैक्स कलेक्शन बेहतर हो गई है? क्या कस्टम में करप्शन थोड़ी सी कम हो गई है? क्या रेलवे प्रॉफिट पे चले गए? क्या पीएए प्रॉफिट पे चले गए? क्या वापडा की चोरी लाइन लॉसेस कम हो गए हैं? वो आपने काम किया क्या है? आपने, मेरी एक मौकफ ये है, नहायत अदब एहतराम से इमरान खान साहब को आज भी मैं कहता हूं ऑनेस्ट है, लेकिन जिस टीम के साथ वो चल रहे हैं, ये तो फुटबॉल भी खेले ना, उसमें भी दिमाग का काम होता है। वैसे टांगों से खेलते हैं, किक मारनी है, लेकिन ये बेवकूफी होती है कि अपने गोल की तरफ मार दो। भाई आपने 10 दफा टीम चेंज की, इधर एक मिनिस्टर को इधर बिठा लिया जिसका 2 साल का तजर्बा आपने फेंक दिया। जो आपने कैंसर अस्पताल की बात की, शौकत खानम या नमल की, उसमें कौन कौन से इनके जाती दोस्त हैं? मुझे नवाज बताए तो सही, कौन कौन सी एटीएम में है, कौन कौन सी मसलन? उधर आप प्रोफेशनल लोग बिठाए हैं जिनको जो काम करना आता था। इधर आपने आजम खां को सारा कुछ दे दिया। वो भाई, उसे पंजाब की एबीसी नहीं पता। अगर अस्पताल चलाने का एक तरीका है, दुकान चलाने का एक तरीका, तो हुकूमत चलाने का तरीका है कि आप पंजाब में कह रहे हैं कि जाती उम्रा में 100, काशिफ साहब सुनिएगा काबिल एहतराम, 125 कनाल जाली है। तो उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बंदा, ग्रेड 22 का अफसर शरीफ फैमिली के पास जाता है, ये मुझे मजबूर कर रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस, इनसे करो, ये आपके कागजात गलत बनवा रहे हैं मुझसे। यार ये अच्छी गुड गवर्नेंस तो दे सकते थे ना, इसके लिए तो आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए तो वर्ल्ड बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं थी। आपको लगता है भट्टी साहब ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इलेक्शन पे दर पे कम से कम, लेकिन आपको लगता है कि अभी तक मार्जिन देखकर तहरीक इंसाफ में, जरा भट्टी साहब की तरफ, शायद भट्टी साहब की तरफ आ जाओ, ये जवाब कोई और बाद में देना चाहे दोबारा दे दो। पहले एक मिनट मैं काशिफ साहब आपको चैलेंज करता हूं, डस्के और वजीराबाद में इतनी मशीनरी इस्तेमाल हुई जितनी शहबाज शरीफ करते रहे, ये मार्जिन मैटर नहीं करता। डस्का 2 सेकेंड इलेक्शन में तो नहीं हुआ ना सर, प्रेस किया गया है। सेकेंड इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराया। कह दिया आपको, किसने कह दिया? मैं 100 से ज्यादा देता हूं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनकी फैक्ट्रियां बंद की गई, जिनको जुर्माने किए गए। यार फैक्ट्स कैसे छुप सकते हैं? मैं ये काम नहीं कर सकता कि जरदारी के दौर में होने वाली धांधली बुरी, नवाज शरीफ के दौर में होने वाली धांधली बुरी, और इस दौर में होने वाली जायज। हराम हराम ही, गलत गलत ही है। ये मेरी राय है, इख्तलाफ राय हर एक की जिंदा कौमों की निशानी है। और रिशाद भट्टी साहब अब होंगे शुरू, मैं जरा सुन लूं। हाँ जी भट्टी साहब सुन रहे हैं सारे, हाँ बताएं जनाब। वो कह रहे हैं कि डस्का में फिर भी मशीनरी इस्तेमाल हुई, हालांकि इवन तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जिनसे मेरी बात हुई, उनका ख्याल था कि अब 40-50 हज़ार वोटों के लीड से हम हारेंगे। ये जब पहला इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिया, दूसरे इलेक्शन की बात की, वो लोग जो कैंपेन कर रहे थे उनका ख्याल था कि अब तो बहुत बड़ा मार्जिन होगा। लेकिन वो मार्जिन देखकर मैं अखबार में खबर पढ़ी कि मुस्लिम लीग नून ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई कि हम इतने कम मार्जिन से कैसे जीते हैं, और बहुत सीनियर लोग तहरीक इंसाफ के इस डस्का इलेक्शन को देखकर उन्होंने कहा कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब खराब नहीं है। ये असद उमर साहब की ये जो असेंबलियां तोड़ने का बयान है, मैं उसके ऊपर भी जानना चाहूंगा कि ये क्या कहां से आ रहा है, लेकिन पहले इसका जवाब आप मुझे दे दें कि आपको क्या लग रहा है भट्टी साहब? अच्छा, सबसे पहले बात तो ये कि राइट पीपल फॉर राइट जॉब,
وہ تو ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں. ہوم ورک وہ بھی شروع سے کہتے آ رہے ہیں. گورننس پرفارمنس کے مسائل وہ بھی شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے. ڈیلیور کرنے کے وہ بھی امید جو تھی وہ بھی, اس امید سے جو توقعات بندھی ہوئی تھی وہ بھی, اور پھر کنفیژن اور پھر نالائکی, اور پھر اس کے بعد یہ جو تبدیلی کے سونامی چلتے رہے, ہر 4 دن بعد ایک بندہ, ہر 4 وزیر, اور یہ سارا کچھ. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت اور حکومتی رٹ, جزا سزا کا نہ ہونا, مافیاز کا سارا اندر بیٹھے ہونا, ان کانفلکٹ آف انٹرسٹ سارا یہ تھے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جی بی تحریک انصاف جیتا, کرم کی سیٹ مولانا صاحب کی تحریک انصاف جیتی, نوشہرہ ہارے. ریالٹی چیک تھا کیا تھا کہ جب آپ کی انٹرنل فائٹنگ بہت تھی, انٹرنل فائٹنگ جب آپ وہ تو کراچی ہارے, جب آپ 1100 ارب کا پیکج دیں گے, جب آپ ہوائی فائرنگ کریں گے, جب آپ سارا کچھ کریں گے, گراؤنڈ پہ کچھ نہیں کریں گے, اور جب آپ کے وہاں بھی جہاں بھی دھڑے ہوں گے تو پھر وہاں سے آئیں گے 5ویں نمبر پر آپ آئیں گے. ڈسکا وزیر آباد نہیں, میں نہیں مانتا دوسری مرتبہ, بالکل بھی نہیں مانتا. بہت ہمارا کوئی الیکشن کبھی بھی کوئی بھی فیئر اس کو کہا ہی نہیں جا سکتا, لیکن ڈسکا دوسری مرتبہ ڈسکا قدرے فیئر ہوا. ہاں, اور وزیر آباد میں بھی لیڈ کم تھی, لیکن یہ لیڈ مجھے کسی پیپلز پارٹی والے نے کہا کہ اگر ہم اپنا امیدوار وزیر آباد میں کھڑا کرتے تو پی ٹی ایم یا نون لیگ الیکشن ہار جاتے. اور لیکن یہ مجھے کسی نے کہا کہ ہماری وجہ سے, لیکن بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کوئی بھی مضبوط کینڈیڈیٹ ہوتا, کوئی بھی مضبوط وزیر اعلیٰ ہوتا تو آج پنجاب کی حالت بہتر. اگر عثمان بزدار اور یہ سیٹیں جتنا چھوٹا مارجن نکال رہی ہوتی طریقے سے, ہاں اور قریب ہوتی, بالکل نیک ٹو نیک ہوتی, اگر نکال نہ بھی رہتی. سینٹرل پنجاب ہے, نون لیگ کا گڑھ ہے, وہ ایک بیلٹ ہے, نون لیگ کی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں, 6 مرتبہ جیتی ہوئی. عثمان بزدار صاحب دیکھیں, اگر عثمان بزدار صاحب 2.25 سال اور رہ جاتے ہیں اللہ کے فضل سے, تو یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پنجاب میں بنے گی, جنازہ پڑا جائے گا اس کا, ٹکٹیں لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ تو ابھی ہوا کا رخ چل رہا ہے نا. اوپر مجھے کسی نے تحریک انصاف والے نے کہا پنجاب سے, اس نے کہا کہ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کے ٹکٹ کوئی نہیں لے. ابھی بھی یہ جو مریم نواز نے, ہم نے تو اس کو اس اینگل سے دیکھا نا کہ آپ نے ہاؤس ٹریڈنگ کی اور ووٹ ٹکٹیں کیوں چلی. لوگ جو جتنے یہ شہباز شریف نظر آ رہا سب کو تحریک انصاف کا شاید اگلا الیکشن. اچھا پچھلے 3 دن میں شہباز شریف صاحب سے ملے, کون ملے ہیں, کتنے ایم پی ایز ملے ہیں پی ٹی آئی کے, اس طرح اسی طرح کی جس طرح شہباز شریف وزیر اعلیٰ اور اس طرح جھک کے کیوں ملے ہیں. ٹکٹیں انہوں نے اپنے تھانہ سے کچہری کو, ان کو پتہ ہے ہوا کا رخ کیا بدل رہا ہے, کیا تبدیلی ہو رہی ہے, کیا کس طرف جا رہا ہے. تو یہ اوپر سے پپٹ وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد سے چلانے کا خواب یا شوق وہ تو پورا ہو جائے گا, لیکن باقی کام بھی پورا ہو جائے گا, مہنگا پڑے گا. سو اگر یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کا گراف ملٹیپل ریزن, جس میں گورننس, جس میں پولیٹیکل ناکامی بھی ہے, گورننس کی ناکامی بھی ہے, زیادہ پنجاب کے الیکشن کو آپ کی پنجاب کی مشینری کوئی نہیں, پولیٹیکل مشینری کوئی نہیں. آپ کے پی میں کو زیادہ جانتے ہیں, آپ بہت اس میں کرتے بھی رہے. کے پی میں جا کے حال دیکھ لیں, اس محمود خان یعنی بزدار پلس نے کے پی میں کیا کر دیا. ٹھیک, سو اب یہ کیوں بڑی صاحب کچھ ایڈ تو نہیں کرنا کہ میں اس سے اگلے اسد عمر صاحب کے اوپر جاؤں, ہارون صاحب پاس, کہ یہ لارجلی فیلیئرز ہیں ملٹیپل فرنٹ کے جو کہ کاز کر رہے ہیں. کاشف صاحب, میں مانتا ہوں کہ اسلام آباد میں عقل اور شعور. سر ویسے آپ میں سے کسی نے مہنگائی کا ذکر کیا ہے؟ میں نے کیا, میں نے عرض کرنے لگا تھا گورننس وغیرہ وغیرہ اپنی جگہ, یہ سب بہت بڑا مہنگائی اور بیروزگاری, مہنگائی اور بیروزگاری بہت بڑا فیکٹر ہے. اسلام آباد میں عقل اور شعور زیادہ ہوتا ہے, لاہور میں کم ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ پنجاب میں عثمان بزدار کی وجہ سے, بھائی آپ نے آئنسٹائن جو اسلام آباد میں بٹھایا ہے اس کی کارکردگی سر اس وجہ سے کہا ہے پنجاب پانی پت کی لڑائی ہوگی, واٹر لو کی لڑائی ہوگی, پنجاب میں جو جیتے گا وہ اسلام آباد میں آ کے فتح کرے گا. اسلام آباد کی 2 سیٹیں ہیں پنجاب کی. سر ایمان سے میں نے کبھی پنجاب گیا نہیں, ذرا میری بات سن لے, میں کبھی پنجاب دیکھا نہیں, اس لیے پنجاب میں نہیں. اب آپ دوسری طرف سر آ گئے ہیں, میں پنجاب سے ذرا دور رہتا ہوں, میں نے کبھی پنجاب دیکھا نہیں, میں نے اس لیے آپ کے پنجاب کے معذرت چاہتے ہیں, پنجاب پہ فوکس کیا ہے. پاکستان میں ہے ویسے, اگر پنجاب میں کوئی اچھا وزیر اعلیٰ ہوتا, بلیو بھی پلگ پتا جاتا کی وجہ سے ہار گیا, کیونکہ پنجاب پاکستان کا حصہ نہیں. اچھا کراچی تو میرا خیال ہے پاکستان کا حصہ ہے, وہاں فیصل بانڈا کی سیٹ کیوں ہار گئی؟ وہاں تو آئنسٹائن تھا پرائم منسٹر. سر میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ نہیں رہے, سر میں سمجھ نہیں رہے, میں کہہ رہا ہوں کہ کے پی میں کچھ نہیں ہوا, اسلام آباد میں کچھ نہیں ہوا, لیکن جو اگلی مرتبہ پنجاب سے جیتے گا وہی جیتے گا, یہ کہنے کا مقصد ہے. میں نے مان لیا کہ میں پنجاب نہیں دیکھ سکتا, تو اس کی سزا نہ دے, کہنے نے لاہور نہیں دیکھا, جمعہ نہیں, اسی تے جمعے بھی نہیں. ذرا میری سن لو, آپ صبح الیکشن اسد عمر کی سیٹ پہ اسلام آباد کرا لیں, چلے. سر میں کہہ رہا ہوں اسد عمر ہار جائے گا, کیا فرق پڑے گا؟ دوسری سیٹ ہار جائے گی, کیا تیسری سیٹ ہی کوئی نہیں ہے؟
इस्लामाबाद ارشاد में। بھٹی صاحب الیکشن کمیشن بنائے اسلام آباد اسد عمر والے حلقے میں الیکشن رزلٹ کرا لیں تو پھر مجھے پکڑ لیجئے گا یا جیتیے. میں نے بھی 12 الیکشن پنجاب نہیں میں نے دیکھا, میں نے آسمانوں پہ خلائی ملوک کا الیکشن کور کرتا رہا ہوں. بدقسمتی سے کالج میں جنرل سیکرٹری تھا لیکن جال سازی سے بن گیا تھا, مجھے یونین نہیں پتا. پی یو جے کا میں 2 دفعہ صدر رہا, وہ جال سازی سے بن گیا تھا, صحافیوں کو عقل نہیں تھی. پریس کلب کا میں 20 سال کلب چلاتا رہا, مجھے نہیں بھی اتنا پتا. سیاست کا مجھے نہیں اتنا پتا یہ کیا ہے. لیکن یار فیکٹس یہ ہے, مہنگائی آپ نے کی. عمران خان صاحب نے کہا 2 نہیں 1 پاکستان ہوں گے, کیا ہو گیا؟ کیا انہوں نے کہا مدینے کی ریاست ہوگی, ہو گئی. کیا انہوں نے کہا نواز شریف زرداری دونوں چور ہے؟ آج شریف فیملی اور زرداری فیملی میں سے ایک بندہ بتائے جو گرفتار ہو, جس سے ایک پینی ریکور کی. اچھا بھٹی صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے. بھٹی صاحب ایک سوال کا جواب ہے. میں ذرا اگر اجازت نہیں دیں, بٹ آخری آخری نہیں, سوال یہ ہے کہ پنجاب اسلام آباد ہم آئنسٹائن جیت جاتے ہیں, اسلام آباد بھی جیت جاتے ہیں, کے پی بھی جیت جاتے ہیں, ہم حکومت بنا لیں گے پنجاب کے بغیر؟ ہم کون ہیں؟ پی ٹی آئی. میں مطلب میں اپنے آپ کو جانے دو, چلنے دو. بھٹی صاحب اور میں آمنے سامنے آ گئے, بتائیں نا. اور بھٹی صاحب کون ہے؟ بھٹی صاحب بزدار صحیح بزدار, یعنی بھٹی صاحب کے بغیر ہم حکومت نہیں بنا سکتے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ہاں یہ بات ٹھیک ہے, پنجاب کے بغیر حکومت نہیں بنتی. میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے کہیں اسلام آباد کی 2 یا 3 جتنی سیٹیں ہیں, مری کی سیٹ کاشف باسی صاحب پرانے پولیٹیشن کو سمجھتے ہیں, ان کے والد صاحب کا اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے بڑا مقام تھا, مری کا الیکشن دوبارہ کرا لیں. میں تو ایک رپورٹر بن کے بھائی جو سروے کرتا ہوں, جو دیکھتا ہوں وہ بتاتا ہوں. بنیادی تو سوال یہی ہے, بولنے کا عادی ہوں میں, اس شہر کا سب سے بڑا فسادی. بنیادی سوال کا رپورٹنگ سے نکلتا ہی نہیں. بڑی صاحب سوال کی بنیاد یہ تھی کہ تحریک انصاف یہ جو پے در پے الیکشنز میں ووٹ اس کا ایروڈ بھی ہو رہا ہے اور وہ ہار بھی رہی ہے ڈسپائٹ بینگ ان دا گورنمنٹ, مرکز کی حکومت, صوبے کی حکومت. تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کی یہ جو آپ جو ساری وجوہات بتا رہے ہیں کہ اس میں بزدار صاحب کی وجہ ہوگی, آپ کہتے ہیں اسلام آباد ناکام ہے, کوئی کہے گا کہ مہنگائی بے روزگاری بڑی ہے, معیشت تباہ ہو گئی. میرا اپنا ایک خیال یہ ہے کہ اگر ریفارمز پر توجہ دی جاتی جو عمران خان صاحب کا ایک بنیاد تھی, اگر وہ ریفارمز استاد محترم کر لی جاتی تو شاید بہت سی چیزوں پہ پردے پڑ جاتے. لوگ کہتے ہیں شاید کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ نہیں کیا تو یہ تو کر دیا. جو بنیاد تھی تحریک انصاف کی کسی بھی الیکشن کیمپین کی, جس کو ابھی کسی نے بہرحال بھٹی صاحب نے 2 نہیں 1 پاکستان کہا, وہ مقصد ہی یہ تھا کہ ریاستی اداروں کے سامنے سب برابر ہوں گے. صحیح ہے. لیکن آج بھی نظام وہی ہے جو نظام 2018 کے, کسی نے کوشش بھی نہیں کی ریفارمز کرنے کی. ایک اور بڑا نقصان تحریک انصاف کو یہ ہوا. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ بالکل ظاہر ہے. نہیں ریفارمز بھی دیکھیے ظاہر یہ ہے مفت تعلیم, مفت جو پہلا تاریخ سے 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. نہایت سخت 4 خط لکھے ہیں عمر بن العاص نے جناب عمر ابن خطاب کو. کس کو؟ جس کو تاریخ میں دوسرا موسٹ انفلوئنشل آدمی کہا گیا, جو 100 آدمیوں کا انتخاب کیا. ہارٹ کیا اس کا نام تھا, اس نے جو کتاب لکھی ہے تاریخ کے 100 منتخب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا سب سے بہتر حاکم جو تاریخ انسانی میں جو ہے وہ عمر بن. 4 خط لکھے ہیں عمر بن العاص میں, جس میں آخری خط کا لہجہ توہین آمیز ہے. مگر انہوں نے انہیں ہٹایا نہیں اس لیے کہ یہ کمپیٹنٹ آدمی ہے, معاملہ ٹھیک چلاتا ہے. وہ ٹیکس پہ تھا کہ بھائی جلدی بھیجو اور زیادہ بھیجو. وہ کہتے تھے نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہاں زیادہ خرچ ہونا چاہیے. ہٹایا نہیں, ہٹایا تو خرابی شروع ہو گئی. باہر آدمی نئی ٹیم لے کے آتا ہے, جناب عثمان نے نئی ٹیم بنا لی. پنجاب کو آپ دیکھ لیں, مغلوں کے عہد سے لے کے اب تک 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا, 1712 میں خرابی شروع ہوئی, پنجاب سے شروع ہوئی. آپ انکمپیٹنٹ باورچی نہیں رکھتے. میں نے بھٹی صاحب نے کہا کہ یہاں کون سا آئنسٹائن بیٹھا ہوا, میں ایگری کرتا ہوں ان سے. عثمان بزدار کا میں نے علامت کے طور پہ ذکر کیا, وہ انکمپیٹنٹ نہیں ہے, وہ لطیفے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. یہ جو تھیوری ہے نا یہ جو تھیوری ہے نا کہ مرکز سے آپ کنٹرول کریے, تو کبھی دنیا میں ہوا ہی نہیں جو لوگ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. پنجاب کی ہارون صاحب کہتی ہے ڈائریکشن پولیٹیشین نے دینی ہے, ہم ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی. افسر شاہی دیکھیں, افسر شاہی سب سے سیانی جو سیانہ طبقہ ہے وہ افسر شاہی ہے. وہ گھوڑا پہچانتا ہے کہ یہ مجھ پہ سواری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. شہباز شریف کو وہ نو نہیں کہہ سکتے تھے. شہباز شریف نے سب ٹھیک نہیں کیا, سب جانتے ہیں. نواز شریف کو نہیں کہہ سکتے تھے. پرویز الہی زیادہ مشورہ کرتا تھا. یہ پرویز علی کو فرشتہ تو نہیں تھا, جو کچھ اس نے کیا سب کو پتا ہے, لیکن وہ مشورہ کرتا تھا, کوشش کرتا. میں گجرات یونیورسٹی بنی تو میں وہاں گیا تو میں نے وہاں ایک صاحب کو دیکھا, میں نے کہا آپ کو کیسے لگا دیا جی,
مطلب اس کی شہرت یہ تھی کہ وہ 1 روپیہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا. اس نے کہا کچھ کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا, یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر چیز میں گڑبڑی کرتے رہیں. تو عثمان بزدار بیچارہ تو تونسا میں جا کے آپ دیکھیں تو کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ اس کے بھائی وہاں کر کیا رہے ہیں. اور گوشت ملازم اس نے رکھے, جس آدمی نے گوشت ملازم رکھے ہوں جس کی پکنک یہ ہو 15 یا 10 یا 20, یہ علامت کے طور پہ میں نے کہا. ٹھیک ہے نا جی. گزارے یہ ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں لیڈرشپ میں: کرزما, کریکٹر, علم, سیاست کا علم, اور اکانومی کا, بیسیکلی سیاست اور اکانومی کا اور اپنے معاشرے کا. مگر ان تینوں کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے اگر سینس آف ڈائریکشن نہ ہو. یہاں برطانیہ کا ماڈل ہے, ملائیشیا کا ماڈل ہے, چین کا ماڈل ہے, حتیٰ کہ سعودی عرب کا ماڈل ہے کہ وہ اس نے شہزادے پکڑ لیے تھے اور ان کو بند کر دیا تھا. او بھائی, آپ کے ذہن میں کوئی سینس آف ڈائریکشن ہی نہیں ہے تو آپ کامیاب کیسے ہو؟ ٹھیک, ایک بریک کے بعد اسد عمر صاحب کے بیان کے اوپر مجھے بتا دیں کہ جو اسمبلیاں توڑ دیں گے پرائم منسٹر, حالانکہ ہے کسی کانٹیکسٹ میں, لیکن یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو اسمبلیاں توڑ دیں گے, اگر یہ ہوا تو اسمبلیاں توڑ دیں گے. یہ کیا, یہ بڑا نپا تلا اور بڑا بر وقت اور بڑا سنانا نو کہنا تینوں سنانا نو. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. اسمبلیاں عمران خان صاحب توڑ سکتے ہیں, لیکن یہ گفتگو صرف ایک کانٹیکسٹ میں نہیں ہوئی, ملٹیپل کانٹیکسٹ میں گفتگو, ترین صاحب کے کانٹیکسٹ میں بھی گفتگو ہوئی ہے کہ اگر وہ 33 لوگ اگر پرابلم کریٹ کریں گے تو بے شک ٹوٹ جائیں اسمبلیاں. یہ کیا ہو رہا ہے بھٹی صاحب, یہ جو بار بار اسمبلیاں توڑنے کی گفتگو ہو رہی ہے, اسمبلی مدت نہیں پوری کرے گی, یہ بات جو ہو رہی ہے کیا ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہوں, یعنی یہ تجزیہ ہے. جس خیال کو آپ غلط کہا کہ شروع کریں گے اس کا تو اللہ نہیں, میں تجزیہ ہے. میرا خیال ہے یہ وہ جو کیا سنانا کہنا تینوں سنانا نو, یہ میرا خیال ہے کہ اپنے سنانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے کہنے پر اسد عمر صاحب نے. یہ بڑی پلاننگ کے مجھے لگتا ہے کہ ہوا ہے, اور بڑی پلاننگ کے تحت کہ ہم اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں, ہم باہر آ سکتے ہیں, ہم فلان آ سکتے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے جب دھرنے ہوئے تھے تو استعفے دے کر واپس لے لیے تھے, اور عمران خان صاحب آخری دن, آخری لمحہ اور آخری سیکنڈ تک انجوائے کریں گے اقتدار. یہ کبھی بھی ہمارے ہاں کوئی, ہم اتنے خوش نصیب نہیں ہیں کہ کوئی. لیکن آپ کو یہ بھی لگتا ہے نا کہ اسمبلیاں توڑنے کا مطلب تحریک انصاف فارغ نہیں, یہ تو 2 سال میں وہ کوشش کریں گے. ابھی شوکت ترین صاحب آئے ہیں کہ کسی طرح معیشت بہتر کی جائے, جس کو گروتھ ریٹ کی آپ بات کر رہے تھے, کسی طرح اگر کوشش کر کے 4-5 پہ لے جا سکیں, اس کو مہنگائی کم کر سکیں تو شاید الیکشن میں چانس ہے. ورنہ سر جو ابھی بھی کہہ رہا ہو, جس نے کہا ہو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیکھا ہے کیا کر دیا تقریر کرتے ہوئے, پھر خود ہی کہا کہ میں نے کہا داتا دربار کے سامنے ایک پناہ گاہ بناؤ, اس نے دنوں میں بنا دی. جس بندے کے وسیم اکرم پلس تبدیلی سمبل اور آئنسٹائن اور تبدیلی مون, پھر تسی پٹی صاحب نے بھٹی صاحب نے زیادتی کی ہے, اس لیے چھریاں تیز کر رہے ہیں. اسلام آباد پہ بھٹی صاحب نے لاہور سے حملہ کیا, اس لیے میں اس کو اچھا, جو بندہ اپنے وسیم اکرم پلس کو کہے کہ اس نے پناہ گاہ بنا کے تو میرے دل جیت لیے ہیں اور تقریروں پہ تقریر, اس کو مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کوئی خواب میں, خیال میں اور ایک عجیب سی دنیا میں رہ رہے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. مہنگائی کتنی ہے, بے روزگاری کتنی ہے, لوگ کتنے تنگ ہیں. کوئی بھی مائک, وہ تو کہتے ہیں میڈیا نیگیٹو ہے, وہ گاڑی لے کر نکل گئے باہر. اچھا, میں نے تو عوام میں گھل مل گئے ٹائپ سین آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے تو کل بھی کہا کہ جو 11 بجے سموسے عمران خان صاحب کو بتایا کہ جو 11 بجے سموسے تیار کر رہا تھا, اس دور اندیش کو تو کابینہ میں شامل ہونا چاہیے. اچھا, لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ کر چکے ہیں سارے. شہباز شریف صاحب بھی لمبے بوٹ پہن کے پانی میں اترتے تھے, نواز شریف صاحب بھی, عمران خان صاحب شہباز شریف کہتے ہیں دیکھو, اور نواز شریف صاحب بھی بازاروں میں نکل جاتے تھے, اور بقول مریم نواز کرفیو نہیں لگتا تھا, لوگ گھل مل جاتے تھے. وہی پی ایم سیکٹریٹ کے سارے لوگ گھل مل جاتے تھے, کوئی ایک دکان پہ کھڑا ہوتا تھا, اسی میں عمران خان صاحب بھی. تو یہ کر چکے ہیں, کوئی نئی بات کریں. ایک ہیٹ رہ گئی ہے, وہ بھی پہن لے. بیسک چیز یہ ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر رہے. بیسک چیز یہ ہے کہ عوام کی توقعات ٹوٹ رہی ہیں. بیسک چیز یہ ہے کہ امید ٹوٹ رہی ہے. بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کے جو زیادہ تر لوگ ہیں, ناموں کو ہی کوئی پتہ ہے. 50 وزیر ہیں, ناموں کو بتا دیں. کسی نے تو سارا سال یہ بھی نہیں کہا ہوگا اونچی آواز میں کہ ایسی آستہ کر لیں گے, تیز کر دیں. اسمبلیاں آپ نہیں توڑیں گے, آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے. آپ آخری وقت تک چمٹے رہیں گے, آپ سب سے بڑے کمپرومائزز کرتے رہیں گے. یہ سنانی والی باتیں, یہ کرنے والی باتیں توڑ دیں. آئیں نا میدان میں, توڑیں. کے پی کے لگ پتہ جائے گا. پنجاب تو چھوڑ دیں نا, پنجاب میں تو بزدار صاحب نے جنازہ نکال دیا ہے.
لیکن کے پی کے میں کر لیں, ادھر اسلام آباد میں کر لیں. لوگ بربادی پھری پڑی ہے, اور یہ کسی کو کچھ کہنا, کسی کو کچھ کہنا, کسی کو کچھ کہنا. آپ نے کیا کیا ہے؟ پولیس پٹار ریفارمز کر لی ہیں, آپ نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک, میں بٹی صاحب کے پاس اسی بات پہ. بٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر اس وقت اسمبلیاں ٹوٹیں یا بغیر کریڈٹ پہ کچھ لیے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کہیں سے ختم ہوئی پنجاب سے اور مرکز میں, پھر تو تحریک انصاف کی واپسی تو بھول جائیں. یہ واقعی پنجاب میں ٹکٹ لینے والا تحریک انصاف کا مشکل سے ملے گا آپ کو. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں کاشف صاحب, آپ کو یاد ہے 2014 کی میں آپ کی سرپرستی میں وہ جو ہوتی تھی روزانہ ٹرانسمیشن, اس میں بیٹھتا رہا تھا, اور میرا یقین تھا کہ عمران خان بہتر لیڈر ثابت ہوں گے. میری رائے تھی, اور میں اس کو اعلانیہ تسلیم کرتا ہوں, میری رائے غلط ثابت ہوئی. میں نہ کسی کی برائی کا حصے دار ہوں, نہ نیکی کا. ایک وعدہ جو انہوں نے پورا کیا ہو, دیکھیں اب جو بھی اس وقت ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں, تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے. تو حکومت جائے گی تو یہ سارے فصلی بٹیرے اڑ جائیں گے. عمران خان صاحب کا میری رائے کہ ٹکٹ لینے والے بھی انہیں ڈھونڈنے پڑیں گے. اور میرے اب بھی 2 لوگ لاہور کے ایم این اے جو کہتے ہیں اگلی دفعہ سانو انڈے بھی نہیں پہنے, لوگوں نے انڈے بھی نہیں ضائع کرنے. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب, ہم بندوں کو کہتے ہیں, عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے لگایا نا, انہوں نے وعدہ کیے تھے کچھ عوام سے, اور لوگوں نے امید بنا لی. ان لوگوں نے ووٹ ڈالے جو ووٹ ڈالنا گناہ سمجھتے تھے, لائنوں میں لگ کے کہ یار یہ بندہ آئے گا, یہ مسیح ہے, یہ کہتا ہے 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا, نظام تعلیم 1 ہوگا, کرپشن نہیں چلے گی, میں کسی کو سیاسی انٹرفیرنس نہیں کرنے دوں گا, میں سیاسی مداخلت ختم کر دوں گا, ایم پی ایم این اے کو ترقیاتی کام نہیں دوں گا. جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پاس جاتا ہے تو سمجھے آپ کا وزیر اعظم کرپٹ ہے, بجلی چوری اور قیمت بڑھ جائے تو میں خودکشی کر لوں گا. اس قسم کی مکس سی باتیں کی تھی. ایک بات جو انہوں نے پوری کی ہو, جو آپ وہ دوبارہ ووٹر انہیں دے جو نیوٹرل ہے. ایک ہوتا ہے ووٹر سپورٹر جنہیں پیسے پوسے بھرنے ہوتے ہیں, لینا دینا ہوتا ہے, دفتر کھولنا ہوتا ہے, 2 لاکھ روپے لیا, دفتر کھولنے کا 10,000 روپے روزانہ کا خرچے کا لیا. میں ان کو بھی جانتا ہوں, تھوڑا سا گو کہ میں پنجاب کبھی گیا نہیں. وہ پنجاب فلم بنائی تھی نا سلمان اقبال صاحب نے, پنجاب نہیں جاؤں گی, وہ میں بھی نہیں گیا. اس کی مجھے بتا دے, عمران خان صاحب نے کیا بجلی سستی کر دی, کیا پیٹرول سستا کر دیا, کیا اداروں میں لوگوں کو حساب ملنا شروع ہو گیا, کیا غریب کا بچہ پڑھنا شروع ہو گیا, کہ اس کو تعلیم کی بہتر اور صحت کی سہولتیں مل گئی, کیا ٹیکس کلیکشن بہتر ہو گیا. اور جہاں تک رہ گئی بات, جو اصل سوال تھا, معافی چاہتا ہوں, یہ بات اس دن ہوئی جس دن یوسف رضا گیلانی جیت گئے. انہوں نے 2 اہم ترین شخصیت کو بنائی جو ارشاد بھٹی صاحب کے بڑے محترم ہیں. انہوں نے کہا بھائی چلو 18 ووٹ تے میرے چلے گئے, میں مان لیا. تسی ہمیشہ میں نو کہندے سو بھی بھائی میری جیب وچ نے, وہ ووٹوں کا حساب دو. وہ بقاعدہ حیران ہو گئے. وہ بھی طاقتور شخصیت تھے, ماشاءاللہ صحت مند ہے, اور آدمی تھوڑا کہ ہر صحت مند کا قد طویل ہو, درمیانہ بھی ہو سکتا ہے. خیر, اس پر اگلے دن انہوں نے میٹنگ کی. میں یہ خبر دے رہا ہوں, تردید کر دیں, وزیر اعظم ہے, ایک بندہ انہی کا بیٹھا تھا. انہوں نے جا کے دس دے ہو, ایک طرف وہ مریم انہوں نے بولے گی, نواز شریف بولے گا, دوسری طرف وہ زرداری, تو میں توڑ لگا اسمبلی. تو اسمبلی انہوں نے پتا تھا میں نے نہیں توڑنی. ارشاد بھٹی صاحب نے بڑا خوبصورت لفظ کا, کماتی نو سمجھاوا نون. اور بھائی اسمبلی وہ توڑے گے. کاف لیگ کو وہ کہتے تھے یہ ڈاکو ہیں, ان کے ساتھ ملا کے حکومت بنائی. ایم کیو کے خلاف لندن کیس کرنے گئے, ان کے ساتھ مل کے بنائی. جے ڈی اے کے بارے میں کیا کہتے تھے, ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی. باپ کے ساتھ مل کے بنائی. وہ اتنے پاپڑ بیلے. جنوبی پنجاب کیسے بنا, اور ہارون رشید صاحب کو پتا, میری آنکھوں کے سامنے بنا. کس نے 20 تحفے دیے, وہ تو زرداری کو جانے تھے. وہ میرے بھائی حقائق بڑے تلخ ہیں. ہاں انہیں پتا ہے صرف اسمبلی اس دن توڑیں گے. لکھ کے رکھ لیں تینوں, آپ مجھ سے زیادہ صاحب علم ہیں. جب عدم اعتماد کا ڈرافٹ تیار ہو گیا, کیونکہ انہیں پتا ہے میں اس حالات میں 2 وزیر, ایک ارشد کاشف باسی کا بھی دوست ہے, انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے یہ مذاق میں بھی نہ اسمبلی توڑنے کا کہا کرے, وہ ہمارے بہت برے حالات ہیں. میں 2 وزیروں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ صرف نو سمجھ کیا تین ہوئے, نو کہا بھائی پھر ایک پاس ادھروں گالا کھاؤ گے, ادھروں کھاؤ گے, میں بھی سائڈ سے چلا. وہ یہ اسمبلی توڑ ہی نہیں سکتے میرے نہیں توڑ سکتے. آپ کا خیال ہے یہ خالی اب
اب بیان بازی. ڈو یو تھنک 2011 والا یہ جلسہ کر سکتے ہیں آپ تینوں میں؟ مجھے بتا دیں، مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے. نہیں کر سکتے میرا آپ خیال ہے یہ ہارون کر کے رشید صاحب. دکھائیں 2011 والا جلسہ. پھر اب حکومت ہے، اس میں کر کے دکھائیں. یہ تو خیر چلیں، یہ میرا خیال ہے سب کا کنسنسس ہے کہ حکومت تو نہیں ٹوٹ سکتی ہے انلیس بالکل حالات ایسی جگہ آ جائیں جہاں آپشن ہی نہ بچے. جہانگیر ترین صاحب کتنا بڑا فیکٹر ثابت ہو سکتے ہیں اگلے 2 مہینے میں؟ اس وقت تو چابی ہے ہی 2 آدمیوں کی جیب میں. اسٹیبلشمنٹ کی تو اپنی اہمیت ہے، وہ سب جانتے ہیں. یا جہانگیر ترین کے پاس ایک چابی ہے یا نواز شریف کے پاس. کیا کر سکتے ہیں جہانگیر ترین صاحب؟ جہانگیر ترین کو اگر روکا نہ گیا، اور میرا خیال ہے کہ نہیں روکا جائے گا، صرف یہ کہ ممکن ہے بجٹ اس لیے کہ بہت انسٹیبلٹی ہو جائے گی، بجٹ کے موقع پہ ممکن ہو. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ جہانگیر ترین سے وہ صلح کر لیں گے. وہ بیب کو قبول کر سکتے ہیں، باپ کہتے ہیں عام طور پہ، میرا خیال ہے بیب کہنا چاہیے اس کو. اور وہ جنوبی پنجاب میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ ٹکٹیں دینا آؤٹ سورس کر سکتے. 60% ٹکٹیں تو انہوں نے دی ہی نہیں ہیں. تو جہانگیر ترین سے صلح کیوں نہیں کر سکتے؟ شوگر انڈسٹری سے کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن انہوں نے تو بڑے کیٹیگوریکلی کہا ابھی پچھلے دنوں. کہنے کو کیا ہے؟ یہ کہنے کو انہوں نے کیا نہیں کہا، اور کون سی چیز ہے جو کہہ کے اس سے وہ واپس نہیں آئے؟ اور کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یو ٹرن تو ایک عظیم حکمت ہوتی ہے؟ اس وقت بالکل وہ بھول گئے کہ لیڈر کا تر رہا امتیاز ایک دفعہ بھی یو ٹرن نہیں لیا تھا ساری زندگی میں. ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین سے صلح ہوگی؟ میرا خیال ہے ان کے لیے اگر سروائیول چاہیے تو جہانگیر ترین سے صلح ہوگی. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صلح کرنے کے لیے تیار ہے. رہ گئی یہ بات کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا اور یہ کہوں گا وہ کہوں گا، تو وہ جب یہ کھڑے ہوں گے تو وہ نہیں بتائیں گے کہ یہ انہوں نے کیا کچھ کیا. اور جس دن مطلب یہ چلے جائیں گے تو دوسری پارٹیوں کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو سادہ سی بات ہے. مگر مشکل تو یہی ہے نا. میں ان سے ہمیشہ ایک بات کہتا رہا کہ جس طرح آپ ورزش کرتے ہیں جو بہت اچھا کرتے ہیں، اسی طرح ذہنی ورزش بھی کرنی ہوتی ہے، ریاضت کرنی ہوتی ہے. اب ریاضت کریں گے تو آدمی معاملہ فہم ہوگا نا، ریاضت کرے گا تو مردم شناس ہوگا نا. اگر آپ بالکل سطحی طریقے سے سوچیں گے، وہ کہتے ہیں ہاں میں ڈیٹیلز میں ویک ہوں. بھائی ڈیٹیلز میں ویک ہونے کا مطلب ہے آپ ریاضت نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے کتنا کم فوکس ٹائم ہے؟ ویسے تو بے نظیر کا بھی بہت زیادہ نہیں تھا لیکن تھا، اور نواز شریف کا بہت نہیں تھا. مگر دونوں مشورہ کافی کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ دانا ترین لوگوں سے. اکبر اعظم تو ان پڑھ تھا، کس طرح حکومت کر گیا اور تاریخ میں رجسٹر ہو گیا ایک اتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر. اور وہ اس کی کس یونیورسٹی میں تعلیم ہوئی تھی؟ شیر شاہ سوری کی. اور آج تک اس کے کارناموں پہ تاریخ حیرت زدہ ہے. آدمی رکھنے ہوتے ہیں نا، بنیادی بات تو یہی ہے. تو آپ نے آدمی رکھے فیصل وابڈے اور عثمان بزدارے، یہ رکھے آپ نے آدمی. نہ معاملہ فہم ہے، نہ مردم شناس ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ مشورہ کرتے ہیں. لیکن پاکستانی پالیٹکس میں تو ہر قسم کا بندہ رکھنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ تو ایک چیز ہے، ہر قسم کا لوگ پارٹی میں ہوتے ہیں. کچھ تو کر تو سکتا ہو نا. مثلا ابھی وزیر اطلاعات بنا دیا فواد کو، اس سے قطع نظر کے ٹھیک بنایا یا نہیں بنایا. پھر اس کے اوپر ایک اور آدمی مسلط کر دیا. پوری ٹیم ان کی ہمیشہ آپ کو پتا کہ لڑتی رہتی ہے. آپ تو اسلام آباد میں ہیں کہ لڑتی رہتی ہے آپس میں. ٹھیک. ابھی انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ پارٹی ٹکٹ دیتے ہوئے غلطیاں ہوئی. میں یہی بتا رہا تھا جب انہوں نے کہا ریاضت کرنی تو میں نے کہا آدمی ٹکٹ دینے کے لیے ریاضت نہیں کرتا تھا. 5 سال پہلے 2013 میں 90 سیٹیں 3 سروے ہوئے تھے. تینوں کے نتائج سے میں اچھی طرح واقف ہوں. میں پکچر میں تھا تینوں سروے. ٹھیک. اور اس میں 90 اور 91 تھے تو 35 کیسے ہو گئے؟ اگلے 5 سال میں ٹکٹیں دینے کا میکنزم نہیں آپ بنا سکے. تو اب آپ 2 سال میں معاشی طور پہ بھی ڈیلیور کر دیں گے اور پارٹی کی تنظیم بھی آپ کر لیں گے اور جناب آدمی بھی آپ اچھے لیں کہ آپ گجرانوالہ کی فیکٹریوں میں آدمی بنتے ہیں. اچھا نہیں، انہوں نے کہا ٹکٹیں دینے میں بھی میں اور وزیر بنا کر بھی میں اور غلط فیصلے کر کے بھی میں سوچتا رہتا ہوں. ٹھیک، ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اگر تو ہمارے تینوں دوست بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک 2023 میں حکومت 23 تک چلے گی، دوسرا تحریک انصاف غیر مقبول ہو گئی ہے، تو بٹی صاحب بریفلی ذرا مجھے بتائیے اگر یہ دونوں صورتیں ایسی ہی چلیں تو 2023 میں آپ کے خیال میں حکومت کون بنائے گا؟ ایک تو کاشف صاحب میں نے نہیں کہا 23 تک چلے گی، اس کے چلنے کے سار نہیں ہے. اپوزیشن چاہتی ہے چلے. دوسرا نون لیگ کا ووٹ بینک نہیں بڑھا، پی ٹی آئی کا ووٹ کم ہوا چونکہ لوگوں نے جو امیدیں لگائی تھی جئی جنریشن نے کہ 30 سال کے لٹیروں سے جان چھوٹے گی اور ایک اچھا پاکستان ملے گا، وہ انہیں نہیں مل سکا. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کا ووٹ کم ہوا ہے. 23 تک کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کیونکہ عوام جس نے عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے منتخب کرایا ہے
وہ بہت میٹر کرتے ہیں, آپ انہیں اگنور کر دیتے ہیں. ان کے بغیر اسمبلی توڑنا یا جوڑنا, کیا یہ آپ اس پوزیشن میں یہ بولنے کے کہ 23 میں آپ کو کون آگے نظر آ رہا ہے؟ مجھے پی ٹی آئی کم سے کم آگے نظر نہیں آ رہی, اگر یہی ٹیم عمران خان صاحب کی رہی اور یہی حالات رہے. ٹھیک, بڑی صاحب کوئکلی. نہیں, دو باتیں. اگر کوئی معجزہ نہ کر گیا عمران خان, کوئی اچھا ڈیلیور نہ کر گیا 2 سال, کوئی چیزیں بہتر نہ ہو گئی, کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو گئی مسلم لیگ نون میں, اور کوئی کولیشن بہت ہیوی نہ بن گئی, ifs and buts بڑے ہیں نا, پیپلز پارٹی اور بلاول اور زرداری صاحب اور جنوبی پنجاب اور جہانگیر ترین اور یہ سارے اکٹھے نہ, تو مجھے نون آگے لگتی. نون آگے لگ رہی ہے بارون رشید صاحب؟ نہیں, کئی آپشن ہوتے ہیں. دیکھیں لمبے پیریڈ کے لیے پیشین کوئی نہیں کرنی میں ویسے ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے, وہ یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. 2023 میں الیکشن تو ظاہر ہے ہونے ہی ہے ان اینی کیس, یا ذرا اس سے پہلے ہو سکتے ہیں. 2 پاسبلٹیز ہیں. ایک یہ کہ نون لیگ کی حکومت ہوگی, اس کی بہت بڑی پاسبلٹی ہے. کیا شہباز شریف آپ کو وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں؟ جی پاسبلٹی ہے, وہ نواز شریف اگر میاں صاحب مان جاتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ میاں صاحب کو سوٹ تو کرتا ہے اگر غور کریں گہرائی میں, لیکن یہ کہ وہ مزاج میں ضد بھی بہت ہے نا. عمران خان جتنے ریجٹ نہیں ہے, مگر ریجٹ تو کافی ہیں. دوسری صورت بھی ممکن ہے, اگر جہانگیر کی پشت پہ کسی کا ہاتھ رہتا ہے تو پیپلز پارٹی, جہانگیر ترین, باپ یا بیپ جو بھی اس کو کہہ لیں, اور جناب والا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے ٹوٹے ہوئے اور آزاد ارکان, جو آزاد ٹوٹیں گے اس کو پی ٹی آئی کو بہت لوگ چھوڑ دیں گے, بہت, وہ ٹوٹے ہوئے لوگ. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آج جہانگیر ترین گروپ میں نہیں ہیں, نہ جائیں گے. بالکل بالکل. یہ وہ لوگ ہیں, مثلا ایک ایم پی نے مجھے کہا دا موسٹ ریسپیکٹڈ ایم پی ہے, جس کے خلاف عام طور پہ کوئی امیدوار ہی نہیں کھڑا ہوتا. اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو محلے کے لوگ چلے جاتے ہیں کہ سر چھوڑیں, اپنے ہوتے ہوئے ان کے ہوتے ہوئے کیا آپ نے کرنا, یہ ہمارا سب کا خیال رکھتے ہیں. اس نے کہا کہ میں 10 سال سے پارٹی کا ایم پی ہوں, عمران خان مجھے پہچانتے نہیں ہیں. اس نے گلے کے انداز میں نہیں کہا, ہنستے ہوئے کہا. ایسے کچھ لوگ بھی ہیں 10 15 20 جو چھوڑ دیں گے پارٹی. سو آپ کو نون لیگ پٹی صاحب کہہ رہے ہیں اس پر کمیٹڈ جواب نہیں دیا, لیکن اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے, کچھ بدل گیا, مہنگائی پہ قابو پا گئے, کو 2-4 کم کر گیا آخری 2 سالوں میں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دس از انالیسس. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reis nach Disney World zu sparen